یعنی رسول کا کام کیا ہے؟ انما علی رسولنا البلاغ المبین، ہمارے رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ تم تک دین پہنچا دے۔ لوگوں نے اس آیت کریمہ کو لیا اور عقیدہ بنا لیا۔ کیا عقیدہ بنایا کہ جی رسول کی ذمہ داری تو صرف دین پہنچانے کی تھی، ان کی حیثیت تو بڑے بھائی جیسی ہے۔ معاذ اللہ، لوگوں نے اپنی کتابوں میں اس آیت کریمہ کو بنیاد بنا کر یہ تک کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت تو ایک ڈاکیے جیسی ہے کہ ایک ڈاکیا آتا ہے، خط پہنچاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ حضور بھی آئے، دین پہنچایا، چلے گئے، اس سے زیادہ حضور کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تبلیغ دین ہے، لیکن میرا، آپ کا یا ہم میں سے کسی ایک کا نمائندہ ہوگا، وہ میری حیثیت کے اعتبار سے ہوگا۔ میں اپنی بات کروں کہ مجھ جیسا بندہ بھی محلے کے کسی ایرے غیرے کو اپنا نمائندہ نہیں بنائے گا۔ آپ اندازہ کیجئے جو اللہ رب العالمین کا نمائندہ ہے، جو نائب ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنایا ہے، اس رسول کے بارے میں یہ کہنا جی صرف کام یہ تھا آگے ڈاکیے والا کام کیا، تبلیغ کر کے چلے گئے۔ بھلے بھائی کسی حیثیت ہے؟ جب میرا نمائندہ میرے اسٹینڈرڈ کے مطابق ہوگا تو وہ جو خالق کائنات ہے اس کے نمائندے کی حیثیت کیا ہونی چاہیے؟ آپ خود سوچئے اس کا نمائندہ کیسا ہونا چاہیے۔ پھر دیکھا ہے، دنیا نے دیکھا ہے کہ جب رب کا نمائندہ آیا، جب رب کا وہ حبیب، اور صرف نمائندہ نہیں تھا، وہ تو محبوب خدا بھی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نمائندہ، میں نے کسی کو بولا یار میری بات فلاں تک پہنچا دو، یہ نمائندگی کرنا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جو نمائندہ ہے نا وہ میرا محبوب بھی ہے۔ تو میں اپنی بات کروں، میں انسانوں میں بھی گناہگار ترین ہوں، اور اگر ہم خالق کائنات کی بات کریں، مخلوق کی بات بھی نہ کریں، تو پھر اس کا جو نائب ہو اور ہو بھی اس کا محبوب، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو اللہ نے کتنی شانیں دی ہوں گی، کیسا مقام اور کیسا مرتبہ عطا فرمایا ہوگا۔ جب ہی دنیا دیکھتی ہے کہ رسول کا کام تبلیغ دین ہے، لیکن چونکہ وہ نمائندہ رب کا تھا، وہ نائب رب کے ہیں، تو اس لیے اللہ نے ان کو وہ سارے کمالات عطا فرمائے ہیں جو ایک انسان کی جامعیت کے اندر ممکن ہے۔ اللہ نے ہر طرح کا کمال اپنے رسول کے اندر رکھا۔ کیوں؟ تبلیغ دین اس کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ کب ممکن؟ تو پھر بھی تھی، ہم بھی تو تبلیغ دین کر رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کا نمائندہ اور اللہ کے نائب تھے، تو رب کے نائب اور رب کے محبوب ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ رسول سر کے بالوں سے پیر کے ناخنوں تک باکمال ہی باکمال ہو، لاجواب ہی لاجواب، جو دیکھے وہ کہے کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ اور پھر رب کی بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، اللہ نے صرف اپنے رسول کو باکمال نہیں بنایا، جس کو حضور سے نسبت ہوئی اسے بھی باکمال بنا دیا۔ امت حضور کی طرف امت باکمال، صحابی حضور سے منسوب صحابی باکمال، عورتیں حضور سے منسوب سرکار کی ازواج تو وہ ازواج باکمال، بیٹیاں حضور سے منسوب وہ بیٹیاں باکمال، بیٹے حضور سے منسوب وہ بیٹے باکمال، گھرانہ حضور سے منسوب وہ گھرانہ باکمال، قبیلہ حضور سے منسوب قبیلہ باکمال، شہر حضور سے منسوب شہر باکمال، زمانہ حضور سے منسوب زمانہ باکمال، یعنی جو حضور سے منسوب وہ باکمال ہے۔ اور آج تک مدینے میں جانے کے لیے مرنے کی دعائیں مانگنے والوں، بتاؤ تو صحیح مدینہ باکمال ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکن ہے۔ آج صدیاں بیت گئی ہیں، اغیار بکواس کر کر کے مرتے چلے گئے، اس کے باوجود وہ حضور کی ذات میں کوئی عیب نہ نکال سکے، وہ حضور کے خاکے بنانے پر مجبور ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں جو سراپا مصطفیٰ میں تو کوئی عیب ہے ہی نہیں۔ آئے ہائے ہائے، آپ میری اس بات کی اگر لذت کو سمجھیے تو آپ کو ذوق آئے۔ میرے اندر عیب ہے نا، تو اگر کوئی میری برائی کہ یار امام صاحب کی ناک ایسی، کان ایسے، سر ایسا، منہ ایسا، میری ذات کے اندر عیب نکل رہا ہے نا، کیونکہ ہیں عیب تو نکلیں گے۔ لیکن جب کافروں نے آج صدیوں بعد بھی حضور کو دیکھا تو ذات مصطفیٰ میں کوئی عیب نہیں ہے۔ حضور کی ناک بھی ہے تو باکمال، ایسی کسی کی ناک نہیں۔ حضور کی آنکھیں بھی لاجواب، حضور کے رخسار بھی لاجواب، حضور کے سرکار کے گیسو مبارک بھی لاجواب، سرکار کی ہتھیلیاں بھی لاجواب، وجود، ازواج، اصحاب، اولاد سب لاجواب ہے۔ تو پھر جب انہوں نے حضور کو دیکھا کوئی عیب ہی نہیں ہے، تو پھر مجبور ہو گئے حضور کا خاکہ بنانے پر کہ وہ خاکہ بنا کے دیکھو کیسا خاکہ ہے، تو کیسی عجیب سی صورت ہے۔ اس لیے کہ جو صورت میرے مصطفیٰ کی ہے اس کے اندر تو عیب ہی نہیں ہے، اس کے اندر تو نقص ہی نہیں ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، اللہ رب العالمین نے حضور کو وہ کمالات عطا فرمائے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، عیب کا گمان بھی نہیں آ سکتا۔ سبحان اللہ، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو وہ شان عطا فرمائی
کہ کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی. جو تعریف کرنے والے ہیں نا وہ بھی تھک کے بیٹھ گئے اور خاموش ہو کے کیا کہتے ہیں؟ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. یہ سرکار کی شان اور سرکار کا مقام ہے. تبلیغ دین ذمہ داری حضور کی ہے، لیکن وہ جن کے نمائندے ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ حضور ہر اعتبار سے باکمال ہو اور لاجواب، اور اللہ نے ویسا ہی اپنے محبوب کو